اگر کسی کو عمل داؤد کرنے ہیں تو اس کا آغاز 13 رجب سے ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 دن روزے رکھے، 13 رجب، 14 رجب اور 15 رجب. ان 3 دنوں میں وہ روزے رکھے اور پھر 15 رجب کو اعمال کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس کے اختتام پر عمل داؤد مکمل ہوتے ہیں. چونکہ داؤد نے امام سے سوال کیا تھا لہٰذا اس کا نام ہی پڑ گیا عمل داؤد، جس کے لیے مولانا صادق حسن صاحب نے سالوں پیشتر جب رجب کی فضیلت پر درس دیا تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا عام طور پر یہ حوصلہ ماں کا ہی ہے کہ وہ یہ عمل انجام دے سکے. البتہ ناممکن عمل نہیں ہے، بہت سے مرد بھی انجام دیتے ہیں، لیکن واقعاً اولاد کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ یہ ماں ہی کا جگر ہے کہ وہ اس طریقے سے اعمال کرے. اس لیے کہ اتنے قرآن کے سورے اس کے اندر پڑھنے ہیں کہ شاید کسی اور عمل میں قرآن مجید کے اتنے سوروں کی تلاوت کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا. اس اعمال کا ایک خلاصہ میں اگر گزارش کروں تو وہ یہ ہے کہ 13، 14 اور 15 ان 3 دن روزے رکھے اور پھر 15 رجب کو تیسرے روزے کے موقع پر حالت روزہ ہی میں زوال کے وقت غسل کرے، زوال یعنی ظہر کی نماز کے ٹائم پر غسل کرے اور زوال کے فوراً بعد نماز ظہر اور عصر بجا لائے، رکوع اور سجدے میں خوف خدا اور عاجزی کا اظہار کرے اور پھر اس کے بعد خلوت کی جگہ پر بیٹھ جائے، تنہائی، یہاں پر کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، نہ بچہ آ رہا ہے، نہ کوئی اور آ رہا ہے، نہ ٹیلی فون بج رہا ہے، نہ موبائل، کچھ نہیں، نہ ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، نہ ریڈیو کی آواز آ رہی ہے، کچھ نہیں، نو ڈسٹربنس، کوئی وہاں پر تنگ کرنے والا نہ ہو، تنہائی میں جا کر بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد یہ اعمال شروع کرے. جب نماز سے فارغ ہو جائے تو قبلہ رو ہو کر اس طرح سے عمل انجام دے. اس کے بعد پھر یہ قرآن کے سورے شروع ہوتے ہیں کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی، پھر اس کے بعد سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، اور سلسلہ آگے بڑھتا ہے، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم عین سین قاف، سورہ حامیم دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ نون، سورہ اشتقاق، اور اس کے بعد آخر قرآن تک یعنی 30واں پارہ. اس کے بعد تقریباً آپ کم و بیش سمجھے کہ مکمل سورہ انشقاق آنورڈز یعنی تقریباً 30واں پارہ پورا. ابتدائی 2-3 سورے کو چھوڑ کر باقی سارے سورے اس میں آ گئے. کہ یہ پڑھے اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر ایک دعا ہے 4-5 صفوں کی، کہ اسے انجام دے، اسے پڑھے اور جب یہ دعا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کوشش کرے کہ جب خدا سے اتنا راز و نیاز کیا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، چاہے مکھی کے پر کے برابر ہی آنسو نکلے، یعنی اتنا کم ہو مگر اتنا آنسو نکل آئے، کہ یہ قبولیت دعا کی علامت ہے کہ گویا پروردگار نے دعا کو قبول کر لیا. اس کے بعد پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ وہ دعا حتماً پروردگار عالم نے قبول کر لی. یہی سمجھنے کا، اس لیے کہ اس کے اندر جو محدثین کے الفاظ ہیں کہ یہ مجرب ہے، ہم نے خود آزمایا ہوا ہے، اس کو آپ آزما کر دیکھیں. تو اس اعتبار سے واقعاً بڑی ہی اہمیت والی یہ دعا اور بڑا ہی اہم یہ عمل ہے جو ماہ رجب کے اندر ہو سکتا ہے. ماہ رجب سے ہٹ کر یہ عمل شاید نہیں ہو سکتا، یا اتنا فائدہ بہرحال اس کا نہیں ہوگا.